الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 7 سے کر رہے ہیں۔ یہاں سورۃ مکمل ہو رہی ہے، سورۃ کا اختتام ہے، اور سورۃ مکمل ہو تو آمین کہنا مستحب ہے، لکھی ہوئی نہیں ہے، تاکہ لوگ اس کو قرآن پاک کا حصہ نہ سمجھنے لگ جائیں۔ آمین کہنا یعنی یا اللہ جو ہم نے دعائیں کی ہیں یا اللہ قبول فرما، اس لیے آمین کہنا چاہیے، مسنون ہے، مستحب ہے۔ تو پیچھے دعائیں کی تھی کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور سیدھے راستے پر استقامت نصیب فرما، ہمیں منزل مقصود تک پہنچا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو اس آیت نمبر 7 کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے پر جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر اور در منصور کے اندر اور بہت سی کتابوں میں یہ حدیث پاک روایت آئی ہے۔ شان والے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ غیر المغضوب سے مراد یہودی ہیں، اور والضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ یہودی ضد کی وجہ پر جو ہے وہ نہیں مانتے تھے، باقی پہچانتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، شان والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو پہچانتے تھے۔ دین کو، حق کو، قرآن کو پہچاننے کے باوجود نہیں مانتے تھے، ضد کی بنیاد پر۔ اور عیسائی غلط فہمی میں اور جہلیت کی بنیاد پر گمراہ ہوئے، اور اسلام کو، حق کو نہیں مانا بہت سارے عیسائیوں نے۔ تو فرمایا عیسائیوں کے طریقے پر بھی نہ چلا اور یہودیوں کے طریقے پر بھی ہمیں نہ چلا، کہ یہ گمراہ ہوئے اور ان پر اللہ کا غصہ ہوا۔ تو یہودیوں کی چند بیماریاں ہیں، میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ ان کے برے اعمال، بری سوچ، برے ذہن، تاکہ ہمارے اندر وہ پیدا نہ ہوں۔ اگر خدا نخواستہ پہلے سے موجود ہیں تو وہ ہم نکال دیں۔ اس لیے ان کی 40 بیماریاں کتابوں کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کے اندر بھی تفسیر کے اندر مفسرین نے ان کی 40 بیماریاں بیان کی ہیں یہودیوں کی۔ تو وہ ہم یاد کر لیں اور وہ سمجھ لیں، تاکہ ہمارے اندر وہ پیدا نہ ہوں، اور اگر خدا نخواستہ پہلے سے ہیں تو وہ ان کو نکالنے کی کوشش کریں۔ اس لیے یہودیوں کی مذمت بیان کی گئی کہ یہودی بہت برے لوگ ہیں، ان پر اللہ کا غضب اور غصہ ہے۔ اگر یہی یہودیوں والے اعمال ہمارے اندر آئیں گے تو اللہ کی ناراضگی ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے یہودیوں والے اعمال ہمارے اندر نہ ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور حدود سے تجاوز۔ یہ یہودیوں کی بڑی پہلی بیماری ہے۔ دوسری بیماری ہے کہ بغیر ایمان کے، بغیر عمل کے صرف نسبت پر فخر کرتے تھے۔ ہم نبیوں کے اولاد ہیں، ہم تو بخشے بخشائے، ہم تو جنتی ہیں، ہم کیوں نیک عمل کریں، ہم کیوں ایمان لائیں۔ یہ دوسری بیماری ان کی۔ تیسری بیماری ہے کہ بعض احکامات کو مانتے تھے اور بعض کا انکار کرتے تھے۔ تو آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شادی، خوشی اور تقریبات پر کچھ اسلامی اعمال کر لیتے ہیں، نکاح، خطبہ وغیرہ، اور باقی جو ہے اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں۔ تو یہ بھی یہودیوں والا طریقہ کار ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی بیماری یہودیوں کی ہے، نفسانی خواہش کو اپنا معبود بناتے تھے۔ پانچویں یہ ہے کہ حق بات کو چھپاتے تھے، اور چھٹی یہ ہے کہ حق اور باطل کو خلط ملط کرتے تھے۔ حق اور باطل کو خلط ملط کر دینا۔ اور ساتویں بیماری یہودیوں کی یہ تھی کہ دین میں تحریف اور دین فروشی، دین کو بیچنا اور دین کے اندر تحریف کرنا، پیسے لے کر مسئلہ تبدیل کر دینا، یہ یہودیوں کی بیماری ہے۔ آٹھویں بیماری حرص اور بے صبری۔ نویں بیماری جھوٹ، دھوکہ، خیانت کرنا۔ 10ویں بخل اور بخل کی ترغیب دینا، خود بھی بخل کرنا، بخیل بننا، اور لوگوں کو بھی بخل کی ترغیب دینا، یہ یہودیوں کی بیماری۔ 11ویں بیماری انبیاء علیہ السلام پر عدم اعتماد، انبیاء کرام کی بات پر اعتماد نہ کرنا۔ 12ویں بیماری دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت،
دوسروں کو کہتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ 13ویں بیماری یہودیوں کی جہاد سے روگردانی۔ 14ویں بیماری عہد شکنی، وعدہ کرنا اور پھر وعدہ سے مکر جانا اور وعدہ خلافی کرنا۔ 15ویں بیماری احکام الہی میں چون چرا۔ 16ویں بیماری اپنے گناہ دوسروں کے ساتھ ڈالنا۔ 17ویں بیماری حرام خوری۔ 18ویں بیماری یہودیوں کی اپنوں کے خلاف غیروں کا تعاون، غیروں کے ساتھ تعاون کرنا، وہ بھی اپنوں کے خلاف، یہ یہودیوں کی بیماری ہے۔ 19ویں بیماری یہودیوں کی بے سند دعوے اور فضول خوش فہمیاں۔ اور نمبر 20 بلعامیت، جو بلعم بن باعورہ نے کیا تو یہودی بھی اس طرح کرتے، اور اس کی بھی مذمت کی گئی کہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ 21ویں بیماری حسد اور ضد کی وجہ سے باہمی فرقہ واریت۔ 22ویں یہودیوں کی بیماری باہمی قتل و غارت۔ 23ویں بیماری زندگی کا حرص اور بزدلی، ہر یہودی چاہتا ہے میں 1000 سال زندہ رہوں، اور بزدل ہوتا ہے یہودی، اور بزدل اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ زندہ رہنے کا خواہش مند ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات نہیں کرنا چاہتا، دعویٰ تو کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے لیکن اللہ سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا، مرنا نہیں چاہتا۔ 24ویں بیماری حق کو پہچان کر اس کا انکار کرنا، پہچان لیا پھر بھی اس کا انکار کرنا ضد کی وجہ سے۔ 25ویں بیماری احکام الہی پر خام خواہ کے اعتراضات۔ نمبر 26 فرشتوں میں تفریق۔ نمبر 27 قارونیت۔ نمبر 28 اطاعت اولی الامر کا فقدان۔ 29ویں بیماری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک، نہ نیکیوں کے دعویٰ دیتے اور نہ برائیوں سے روکتے، یہ یہودیوں کی بیماری۔ نمبر 30 جادو میں انہماک، جادو کرنا اور جادو کروانا، بس یہی کام۔ نمبر 31 کتاب اللہ کو نافذ نہ کرنا۔ نمبر 32 اہل حق کو ستانے، گمراہ کرنے یا تباہ کرنے کی سوچ۔ نمبر 33 قساوت قلبی، دل ان کے سخت تھے۔ نمبر 34 حضرت مریم پر بہتان۔ نمبر 35 اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام کی توہین اور گستاخی۔ نمبر 36 سامریت۔ نمبر 37 انبیاء کرام کا قتل۔ نمبر 38 نفاق۔ نمبر 39 کفر۔ نمبر 40 شرک۔ یہ 40 بیماریاں ہیں جو یہودیوں کے اندر ہیں، تفصیل کے ساتھ سورۃ بقرہ میں ہم ان کو بیان کریں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک پڑھنے سمجھنے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔